میں تو مدینے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میں ان دنوں بہت سونے لگا تھا اور خواب بھی بہت دیکھتا تھا۔ ایک روز میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، وہی خواب جو ایک دفعہ انتظار حسین نے بھی دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں مدینے کے سفر پر روانہ ہوا ہوں۔ سفر بہت لمبا اور صبر آزما تھا۔ میں سارا دن چلتا رہتا اور رات کو کسی سرائے میں قیام کرتا، جہاں ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا، نمازیں پڑھتا، نوافل ادا کرتا اور صبح پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ مجھے علم نہیں کہ وہ کون سا ملک اور کون سا شہر تھا۔ جہاں میں ایک بڑے پیڑ تلے بیٹھا گیان دیان میں مشغول تھا کہ میری نظر سامنے کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ بستی کے کچھ لوگ، جن میں خستہ حال عورتیں، مرد اور بچے بھی شامل تھے، میرے سامنے مؤدب بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے مجھے اپنی جانب متوجہ پایا تو ان میں سے ایک مرد نے آگے بڑھ کر میرے قدموں کو بوسہ دیا اور فریاد کی کہ اس کی فصلیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے جل گئی ہیں اور اب اس کے بچے گھروں میں بھوکے بیٹھے ہیں۔ پھر ایک عورت نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ وہ بے اولاد ہے اور اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ میرے حلیے سے اور میرے گیان دیان سے مجھے کوئی ولی اللہ سمجھ بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے اصرار پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بآواز بلند آمین کہا، مگر جو سفر تمام تر صعوبتوں کے باوجود میری روحانی آسودگی کی بدولت بہت آسان محسوس ہو رہا تھا، وہ مجھے بہت مشکل محسوس ہونے لگا۔ اس بستی کے لوگ میرے لیے نظر نیاز بھی اپنے ساتھ لائے تھے، جو میں نے اپنے فقیری چولے کی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ مجھ میں تبدیلی یہ واقعہ ہوئی تھی کہ اب میں راہ چلتے ہوئے ہر کسی کی جانب اس توقع سے دیکھتا تھا کہ وہ میری طرف عقیدت سے دیکھ رہا ہوگا، مگر ان میں سے غالباً کسی کو بھی میرے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی نظر نہیں آئی۔ اس نفسانی خواہش کے باوجود میرے ذوق و شوق میں ابھی تک کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ میں اس طرح دن کے اوقات میں جہاں نماز کا وقت ہوتا وہاں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا۔ اس کے علاوہ میری زبان پر ہر وقت درود شریف ہوتا۔ میں قیام کے دوران پہلے ہی کی طرح ساری رات نوافل ادا کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور دن کو مدینے کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا۔ اگلے روز میں نے لوگوں کا ایک ہجوم اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ ان میں امیر شہر بھی تھا اور اس کے جلو میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس عوام کا ایک پورا جلوس۔ امیر شہر نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، میرے اہلکاروں نے اطلاع دی ہے کہ آپ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، چنانچہ یہ سب لوگ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بعد ازاں امیر شہر نے دست بستہ مجھ سے التجا کی کہ میں اس کے ساتھ ان کے غریب خانہ پر قدم رنجہ فرماؤں۔ یہ غریب خانہ کیا تھا؟ ایک طرسمات کی دنیا تھی۔ کھانے کا وقت ہوا تو دنیا جہان کی نعمتیں دسترخوان پر موجود تھیں۔ سونے کے لیے بستر نرم و گداز تھا اور کمرے کے پردے حریر و ریشم سے بنے تھے۔ چنانچہ جب سویا تو آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کب کا نکل چکا۔ میں اس رات عبادت بھی نہ کر سکا اور فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ امیر شہر نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کچھ دن مزید اسے میزبانی کا اعزاز بخشوں۔ میں نے اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے مزید کچھ روز اس کے پاس قیام کیا۔ بعد ازاں مجھے مکمل احترام اور عقیدت سے رخصت کرتے ہوئے اس نے مجھے قیمتی ہیرے جواہرات بطور نذرانہ پیش کیے، جو میں نے اپنے فقیری چولے میں بھر لیے۔ میرا رخ
اب بھی مدینے کی طرف ہی تھا، لیکن میرے اندر ایک تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ میں نے امیر شہر کے محل سے نکلتے ہی پرچات کی ایک دکان کا رخ کیا اور بہت اعلیٰ درجے کے ملبوسات خریدے، جن میں سے ایک میں نے وہیں پہن لیا۔ اب رستے میں میرا قیام کسی بہت مہنگی سرائے میں ہوا تھا۔ میں بہت لذیذ کھانے کھاتا تھا۔ دنیاوی خواہشات میرے اندر اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ میں ہر آنے والے کو اس امید سے دیکھتا تھا کہ شاید یہ میرے ہاتھ چومنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہوتا تھا۔ البتہ یہ تبدیلی ضرور آئی تھی کہ لوگ میرا زرق برق لباس اور میری عمارت کے دوسرے مظاہر دیکھ کر مجھ سے مرعوب ہوتے تھے، مگر عزت اور عقیدت میں بہت فرق ہے۔ چنانچہ میں نے ایک شخص کو ملازم رکھا جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے اور مدینے کا سفر پر روانہ ہے۔ اس سفر میں مجھے کئی دن گزر چکے تھے اور مجھے مدینہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ میں مدینے کے مضافات میں پہنچ چکا ہوں، چنانچہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے برابر سے گزرتے ہوئے ایک گھوڑ سوار سے پوچھا، برادر، یہ جو شہر سامنے نظر آ رہا ہے یہ مدینہ ہے؟ اس نے میری طرف رحم امیز نظروں سے دیکھا اور کہا، تو غالباً رستہ بھول چکا ہے، یہ مدینہ نہیں، تو کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ اسلام آباد سے ہوں۔ اس پر اس نے کہکا لگایا اور کہا، تو اب بھی اسلام آباد ہی میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت ملول تھا، مگر مجھے علم ہے کہ میرا سفر کسی اور نے نہیں، میں نے خود کھوٹا کیا۔